اس وقت میں ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. جو آج کل کے دنیا کے حالات ہیں ان کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے حماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اب دونوں طرف کے شہری، عورتیں، بچے، بوڑھے بلا امتیاز مارے جا رہے ہیں یا مارے گئے ہیں. اسلام تو جنگی حالات میں بھی عورتوں، بچوں اور کسی طرح بھی جنگ میں حصہ نہ لینے والوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ہدایت بھی فرمائی ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے، اور حقائق بھی کچھ ہیں ایسے، کہ اس جنگ میں پہل حماس نے کی اور اسرائیلی شہریوں کے بلا امتیاز قتل کے مرتکب ہوئے. قطع نظر اس کے کہ اسرائیلی فوج اس طرح پہلے کتنے معصوموں کو، فلسطینیوں کو قتل کرتی رہی ہے. مسلمانوں کو بہرحال اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اسرائیلیوں نے کیا، فوجوں نے، ان کا فعل ہے، اور اس کے اور طریقے سے حل کرنے کے. اگر کوئی جائز لڑائی ہے تو فوج سے تو ہو سکتی ہے، عورتوں، بچوں اور بے ضرر لوگوں سے نہیں. بہرحال اس لحاظ سے حماس نے جو قدم اٹھایا وہ غلط تھا، اس کا نقصان زیادہ ہوا، فائدہ کم. اگر یہ جو بھی تھا اس کی سزا یا اس سے جنگ حماس تک ہی محدود رہنی چاہیے تھی. یہ اصل تو ضرورت اور بہادری یہ ہے کہ یہ اصل رد عمل ہوتا. لیکن اب جو اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے، اور یہ معاملہ اب لگتا ہے کہ رکے گا نہیں. کتنی بے حساب جانیں معصوم لوگوں اور عورتوں اور بچوں کی ضائع ہوں گی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسرائیلی حکومت کا تو یہ اعلان تھا کہ ہم غزہ کو بالکل مٹا دیں گے، اور اس کے لیے بے شمار بے تحاشا بمبارمنٹ کی. انہوں نے راکھ کا ڈھیری کر دیا شہر. اب نئی صورت یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ غزہ سے نکل جائیں. کچھ اس میں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں. اس پر شکر ہے کہ مری مری آواز سے ہی صحیح، لیکن کچھ آواز تو UN والوں کی طرف سے نکلی ہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اور یہ غلط ہوگا، اور اس سے بہت مشکلات پیدا ہوں گی، اور اسرائیل کو اپنے اس حکم کو پہ سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سختی سے اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے. درخواست ہی کر رہے ہیں ابھی بھی. بہرحال ان معصوموں کا کوئی قصور نہیں جو جنگ نہیں کر رہے. اگر دنیا اسرائیلی عورتوں، بچوں اور عام شہری کو معصوم سمجھتی ہے تو یہ فلسطینی معصوم ہیں. ان اہل کتاب کی تو اپنی تعلیم بھی یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا قتل و غارت جائز نہیں ہے. مسلمانوں پر اگر الزام ہے کہ انہوں نے غلط کیا تو اپنے گریبان میں بھی جھانکیں یہ لوگ. بہرحال ہمیں بہت دعا کی ضرورت ہے. فلسطین کے سفیر نے یہاں ٹی وی میں انٹرویو دیا، غالباً BBC کو،
اور سوال کرنے والے کے جواب میں کہا کہ حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، حکومت نہیں ہے، اور فلسطین کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھایا، اور ان کی یہ بات درست ہے، کہ اگر حقیقی انصاف قائم کیا جاتا تو یہ باتیں نہ ہوتی۔ اگر بڑی طاقتیں اپنے دوہرے معیار نہ رکھتیں یا نہ رکھیں تو اس قسم کی بد امنی اور جنگیں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بس ان دوہرے معیاروں کو ختم کرو تو جنگیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ یہی باتیں میں اسلامی تعلیم کی روشنی میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن سامنے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اب تمام بڑی طاقتیں یا مغربی طاقتیں انصاف کو ایک طرف کر کے فلسطینیوں پر سختی کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ہر طرف سے فوجوں کی بھجوانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور مظلوموں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے ظلم، اس طرح ہو رہا ہے۔ غلط سلط رپورٹیں میڈیا میں دکھائی جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں۔ ایک دن یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیلی عورتوں اور بچوں کا یہ حشر ہو رہا ہے، ان کی یہ بری حالت ہو رہی ہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ اسرائیلی نہیں تھے، وہ تو فلسطینی تھے، لیکن اس کی میڈیا میں کوئی معذرت نہیں ہوتی، اور کوئی ہمدردی کا لفظ ان کے لیے نہیں کہا جاتا۔ یہ لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت ہے ان کے آگے ہی انہوں نے جھکنا ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ بڑی طاقتیں جنگ بھڑکانے پر تلی ہوئی ہیں بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے کے۔ جنگ ختم کرنا نہیں چاہتی ہیں لوگ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جنگوں کے خاتمے کے لیے بڑی طاقتوں نے لیگ آف نیشنز بنائی، لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے اور اپنی برتری قائم رکھنے کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئی، اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور 7 کروڑ سے زیادہ جانیں کہتے ہیں ضائع ہوئیں۔ اب یہی حال UN کا ہو رہا ہے۔ بنائی تو اس لیے گئی تھی کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے گا اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، جنگوں کے خاتمے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان باتوں کا دور دور تک پتہ نہیں۔ اپنے مفادات کوئی ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب جو اس بے انصافی کی وجہ سے جنگ ہوگی، اس کے نقصان کا تصور ہی عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ سب بڑی طاقتوں کو پتہ ہے کہ کتنا شدید نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی انصاف قائم کرنے میں کوئی توجہ نہیں ہے، اور توجہ دینے پر کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان ملکوں کو کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے اختلافات مٹا کر اپنی وحدت کو قائم کرنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے دی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو مسلمان
جن کا کلمہ مکمل طور پر ایک ہے، کیوں اختلافات ختم کر کے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بس سوچیں اور اپنی عبادت کو قائم کریں، اور یہی دنیا سے فساد دور کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مظلوم کے حقوق ہر جگہ قائم کرنے کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، پھر ایک ہو کر ایک ہوں گے، وحدت ہوگی تو آواز میں طاقت ہوگی، ورنہ معصوم مسلمانوں کی جانوں کے ضائع ہونے کے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہ مسلمان حکومتیں ذمہ دار ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ ان طاقتوں کا کام ہے رکھیں کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ بس اس اہم بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان حکومتوں کو بھی عقل اور سمجھ دے، اور ایک ہو کر انصاف قائم کرنے والے بنیں، اور دنیا کی طاقتوں کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ دنیا کو تباہی میں ڈالنے کے بجائے دنیا کو تباہی سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنی اناؤں کی تسکین کو اپنا مقصد نہ بنائیں۔ ہمیشہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تباہی ہوگی تو یہ طاقتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ بہرحال ہمارے پاس تو دعا ہی کا ہتھیار ہے، اسے ہر احمدی کو پہلے سے بڑھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ غزہ میں بعض احمدی گھرانے بھی گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے، اور سب معصوم و مظلوموں کو وہ جہاں بھی ہیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ حماس کو بھی عقل دے، اور یہ لوگ خود اپنے لوگوں پر ظلم کرنے کے ذمہ دار نہ بنیں، اور نہ کسی پر ظلم کریں۔ اسلامی تعلیم کے مطابق جو ہے حکم، اس کے مطابق اگر جنگیں کرنی بھی ہیں تو اس طرح کریں۔ کسی قوم کی دشمنی بھی ہمیں انصاف سے دور کرنے والی نہ ہو، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ دونوں طرف انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے امن قائم کرنے والی بنے، یہ نہیں کہ ایک طرف جھکاؤ ہو جائے اور دوسری طرف کا حق مارا جائے، ظلم و زیادتی میں بڑھنے والی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دنیا میں امن و سلامتی دیکھنے والے ہوں۔